ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 10 باب 38 سے 42 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ جا رہے تھے تو وہ ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے تردد میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تردد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے۔ پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، میں فادر ندیم جان شاکر خوشپور پاکستان سے حاضر خدمت ہوں تاکہ آپ کے ساتھ مل کر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کر سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت اور انجیل مقدس کا مرکزی موضوع مہمان نوازی ہے۔ آج کی سوچ و بچار کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں خدا کی موجودگی کا نشان بن سکتے ہیں۔ یہ ایک دعوت ہے اور چیلنج بھی۔ تمام تحفے جو ہم دوسروں کو دیتے اور دوسروں سے وصول کرتے ہیں، ان میں ہماری خالص موجودگی لازمی شرط ہے۔ آج کی تلاوتیں ہم پر عیاں کرتی ہیں کہ کیسے خدا ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ یقیناً خدا ہر طرف، ہر چیز میں اور ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ تکوین کی کتاب سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت میں ہم حضرت ابراہیم کی حساسیات کو دریافت کر سکتے ہیں، جو خدا کے بندوں میں خدا کو پہچانتا ہے اور ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم مکمل طور پر ان کے ساتھ موجود ہے اور کلی طور پر ان کی خدمت کرتا ہے۔ وہ ان کی خاطر تواضع بڑی حلیمی اور چاہت سے کرتا ہے اور ان کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں بلکہ تازگی حاصل کریں، اور اس کے بدلے میں وہ مہمان حضرت ابراہیم کو قبول کرتے ہیں۔ وہ اس کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کا بھرپور وعدہ بھی کرتے ہیں، اور یہ وعدہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس کی بیوی سارہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے مہمانوں کو پہچان لیتا ہے۔ وہ اسے آقا کہہ کر پکارتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ان کے روپ میں اس کے پاس آیا ہے۔ خدا اپنے بندوں اور بندیوں کے ذریعے دوسروں پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا۔ اس نے مہمانوں کی خدمت میں خدا کی خدمت کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم کا خدا پر ایمان پختہ تھا۔ اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا تو وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ خدا کا انسانی صورت میں آنا اس کے لیے رکاوٹ بھی بن سکتا تھا، لیکن اس کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ اس نے خدا کی پہچان کی۔ اکثر اوقات ہم سے خدا انسانوں کی صورت میں ملتا ہے اور ہم اسے پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، تاہم خدا انسانوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں اچھائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ہم انجیل مقدس کے اقتباس پر غور کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اکثر اپنے دوست لازر، مریم اور مارتھا کے گھر میں قیام کرتا ہے، جو کہ بیتنیہ کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس موقع پر مارتھا یسوع کو
اپنے گھر میں اتارتی ہے اور اپنے آپ کو مہمان نوازی میں بہت مصروف کر لیتی ہے، جبکہ اس کی بہن مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو غور سے سنتی ہے۔ وہ یسوع کو اپنا وقت دیتی ہے اور مارتھا دنیاوی خاطرداری میں مگن ہے، لیکن یسوع کو صرف خوراک کی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو اس کی موجودگی کا خواہاں ہے، اور یہی بہترین چناؤ ہے۔ یسوع خود جو کلمہ خدا ہے وہ اپنی بادشاہی لے کر ان کے گھر میں اترا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ تینوں دائمی حیات، دائمی نجات اور دائمی رہائی حاصل کریں، اور یہی حقیقت وہ مارتھا پر ان الفاظ میں عیاں کرتا ہے: مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کی فکر و تردد میں ہے، مگر ایک بات درکار ہے، پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ یسوع مارتھا کی خدمت کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے یہ بات ضرور یاد کروانا چاہتا ہے کہ جسم کی خواہشات، ضروریات اور لطف اندوزی ہی مکمل شادمانی، تسکین اور سکون نہیں دیتے، بلکہ روحانی نشو و نما کے بغیر انسان نامکمل رہتا ہے۔ اس لیے تو یسوع نے فرمایا، انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر ایک اس کلمے سے زندہ رہتا ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اس لیے یہ تقاضا ایمان کلام کو سن کر اور اپنے دل میں اس پر غور و خوض کر کے ہی پورا ہو سکتا ہے، اور مریم کی عملی زندگی اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے۔ آج کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح ہر وقت ہماری کلیسیا، ہماری برادری، ہمارے خاندانوں اور ہم میں سے ہر ایک کا مہمان ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں یوں مرقوم ہے: دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوں اور کھٹکھٹا رہا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے اور میرے لیے دروازہ کھولے تو میں اس کے پاس اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ شام کا کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ کھائے گا۔ یقین جانیں، یسوع آج بھی ہم کو اپنے پاس بلاتا ہے، دل کو تسلی دیتا، سارے روگ مٹاتا ہے۔ آئیں یسوع کو اپنا مہمان بنائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔